لیکن تقدیر کا شکوہ نہ کرنا. آج کل لوگ شکوہ کرتے ہیں یار ہم بہت پریشان رہتے ہیں, بہت تکلیف میں رہتے ہیں, ان کے منہ سے ہمیشہ مصیبتیں ہی سننے کو ملتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے ناظرین کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیرت و عافیت سے ہوں گے. پیارے ناظرین میں آج آپ کے سامنے سید امین القادری صاحب کا ایک بہت ہی ضروری اور بہت ہی خاص بیان لے کر حاضر ہوا ہوں. اس بیان کو اور آپ نے پلے کیا ہے تو اس ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھ کر جائیں. انشاءاللہ اس بیان کو سننے کے بعد آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. بہت ہی پیارا بیان ہے. اور پیارے ناظرین اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمیں سبسکرائب کر کے جڑ جائیں. میں یہاں پر آپ کو اچھے اچھے بیانات سننے کے لیے لاتا رہتا ہوں. آئیے آج کے اس بیان کو شروع کرتے ہیں. لیکن تقدیر کا شکوہ نہ کرنا. آج کل لوگ شکوہ کرتے ہیں یار ہم بہت پریشان رہتے ہیں, بہت تکلیف میں رہتے ہیں, ان کے منہ سے ہمیشہ مصیبتیں ہی سننے کو ملتی ہے. یہ ناشکرے لوگ ہیں. اللہ جو کرتا ہے, پہلے بات میں آپ کو بتا دوں, حالانکہ وقت نہیں ہے تقدیر بیان کرنے کا, لیکن اتنا آپ کو عرض کر دوں, اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے. ہمیشہ یاد رکھیں, اگر ہماری گاڑی کا ٹائر بھی پنچر ہوا ہے تو اس میں ہمارے حق میں بہتری ہے. اگر ہمارے پیر میں کانٹا بھی چبھا ہے تو اللہ نے اس میں ہمارے لیے بہتری رکھی ہے. اگر ہمارے حق میں اللہ نہ کرے کسی کی موت ہو گئی ہے تو بھی یہ آپ کے ہمارے حق میں بہتر ہے. ایک بات ہمیشہ لکھ لیجئے دل پر اور عقیدہ مضبوط کر لیجئے کہ اللہ اپنے بندوں سے کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. میں کروڑوں ماؤں اس لیے کہتا ہوں کہ جب اس کے علم کی حد نہیں, اس کی ذات کی وسعتوں کی حد نہیں, اس کے کرم کی حد نہیں, اس کی صفت ستاری اور غفاری کی حد نہیں, تو اس کی محبتوں کی حد کون باندھ سکتا ہے؟ جیسے وہ ہر معاملے میں بے مثل بے مثال ہے, لا مثل لہو ولا مثال لہو ولا جواب. اس کی کوئی مثل ہی نہیں ہے, اس کی کوئی مثال نہیں ہے, تو محبت میں بھی اس کی کوئی مثل مثال نہیں ہے. وہ کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, کروڑوں ماؤں سے. اب وہ مصیبت بھی لاتا ہے تو محبت کی وجہ سے لاتا ہے, اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. اگر آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تو میں ایک چھوٹا سا واقعہ تفاسیر سے عرض کرتا ہوں. لقمان حکیم کا نام سنا ہوگا آپ نے. لقمان حکیم بہت بڑے آدمی تھے, قرآن میں ان کا ذکر ہے, اور ان کی باتوں کو حکایتاً قرآن نے بھی بیان کیا ہے. بلکہ ان کے نام سے قرآن میں پوری ایک سورت موجود ہے. سوچئے کتنا بڑا آدمی ہوگا وہ جس کے نام سے قرآن میں پوری ایک سورت موجود ہے. حضرت لقمان, بڑی حکمت کی باتیں انہوں نے کی اپنے زمانے میں. ان کا بیٹا تھا, وہ بیٹے کو ہمیشہ سمجھاتے تھے بیٹا اللہ کی تقدیر پہ راضی رہنا سیکھو, اللہ جو کرتا اچھا کرتا ہے. ہمیں سمجھ میں بعد میں آتا یا نہیں آتا لیکن ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ملانے کے لیے, سمجھانے کے لیے, اگر ماں اپنے بچے سے آئس کریم چھینتی ہے تو کیا دشمنی کی وجہ سے چھینتی؟ بچے کو تو لگ رہا ہے کہ امی آئس کریم کھانے نہیں دے رہی. ابا اگر ہاتھ سے چاکلیٹ چھینتا ہے تو کیا دشمنی کی وجہ سے چھینتا ہے؟ سارے بچے بارش میں نہانے کے لیے جا رہے ہیں, اپنے بچے کو ہم نہیں بھیجتے بارش میں تو کوئی دشمنی کی وجہ سے بھیجتے ہیں. بچے کو برا لگتا ہے لیکن ہم جانتے ہیں نا اس میں حکمت کیا ہے. بلا تمثیل جب ہمارے بچے کے لیے ہماری حکمتیں اس کو نہیں پتا تو بندے کے لیے قدرت کی حکمتیں کیا ہے وہ ہمیں نہیں پتا. ایک چھوٹی سی کھوپڑی کے اندر نہیں آ سکتا مصیبتوں کا راز کیا ہے, تکلیفوں کا راز کیا ہے. قدرت جو ہمارا دشمن لوگوں کو بناتی ہے اس کا راز کیا ہے, مخالف بناتی ہے اس کا راز کیا ہے, روزی تنگ کرتی ہے اس کا راز کیا ہے, ذلیل کرتی ہے اس کا راز کیا ہے, نہیں پتا. اس کو تھوڑا سا سمجھ میں آ جائے گا اس واقعے سے. لقمان حکیم اپنے بیٹے تقدیر پہ راضی رہنا سیکھ. مسائل حل کرو کوشش سے لیکن شکوہ نہ کرو یار کا. کیوں شکوہ کرو؟ وہ کہتا ابا بات سمجھ میں نہیں آتی میرے. مصیبتوں میں بھی کوئی حکمت ہوتی ہے. کہا بیٹے ہوتی ہے. کہا اگر میری بات تجھے نہیں پتا تو ہمارے دور کے جو پیغمبر ہے اس نبی کے پاس چلتے, وہ تجھے سمجھائیں گے, تجھے سمجھ میں آئے. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بڑے بڑے حکمت والے باپوں کی بات پوری دنیا مانتی ہے, گھر کا بیٹا نہیں مانتا. یہ بھی اللہ کی آزمائش ہے. نوح علیہ السلام نے ساری دنیا کو پیغام دیا, خود کا بیٹا نہیں مانا. اللہ کی شان, اس میں بھی حکمت ہے. بیٹے کو حضرت لقمان نے کہا چل بھائی میں تجھے لے کر کے چلتا ہوں نبی کے پاس, وہ تجھے نبی دور رہتے تھے. 2 گھوڑے تیار کیے, ساز و سامان رکھا, نکلے.
جیسے سفر شروع کیا راستہ بھٹک گئے، ابا دیکھو یہ نبی کے ملنے کے راستے میں ہم راستہ بھٹک گئے، بیٹا اس میں بھی کوئی حکمت ہے، یہ بھی کوئی حکمت ہے، راستہ بھٹکے تو سارا کھانا ختم، پانی ختم، سب ختم۔ اب جب بھوک نے پریشان کیا تو باپ کی طرف تیز نظر سے دیکھا، ابا ابھی یہ کیا ہے، یہ بھی نئی مصیبت، بیٹے اس میں بھی کوئی حکمت ہے، اللہ یقین کر اللہ کی تقدیر پہ، اس میں بھی حکمت ہے۔ گھوڑے دونوں کے مر گئے، اب اور تپارا تیز ہو گیا، بیٹے اس میں بھی حکمت ہے اللہ۔ ہائے ہائے ہائے، پیدل چلنے لگے، پیاس کی وجہ سے جان نکلنے کے قریب تھی، پانی ڈھونڈ رہے تھے، پانی ملتا نہیں، دور ایک بستی نظر آئی، امید کی کرن جاگی، موت کے سناٹے میں امید کی کرن جاگی، بستی ہے، چلو چل کے پانی پئیں گے۔ بستی دیکھ کر کے باپ بیٹے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے چل رہے تھے، اونٹ کی ہڈی پڑی ہوئی تھی رستے میں، بستی دیکھنے کے چکر میں بیٹے نے پیر میں ایسی ہڈی گھسی کہ لہو لہان ہو گئے۔ لے ابا یہ دیکھ رہے ہیں اب کیا ہو رہا ہے، بیٹا اس میں بھی کوئی حکمت۔ ہڈی نکالی باپ نے اور اپنے امامے کو باندھ دیا کس کے۔ ابھی یہ منظر ہو ہی رہا تھا ماما باندھنے کا کہ دور اس بستی میں دھواں ہی دھواں نظر آیا۔ رک گئے دونوں باپ بیٹے، دھواں کائے کا؟ تو ایک خوبصورت شخص سے تشریف لائے، کہنے لگے کہاں جا رہے تھے؟ کہا وہ بستی میں۔ کہا اچھا ہوا نہیں گئے؟ کیوں؟ کہا ابھی ابھی اللہ نے جبریل کو حکم دیا کہ اس بستی کو پلٹ دے، اگر تم اس بستی میں جاتے تو تم بھی پلٹ دیے جاتے اور دفن کر دیے جاتے۔ تب حضرت لقمان کے بیٹے نے کہا سمجھ گئے ابا جی، یہی منظر دکھانے کے لیے اتنا سب کچھ کروایا گیا تھا تاکہ میرا ایمان مضبوط ہو جائے، اور اب مجھے سمجھ میں آ گیا، ہڈی اس لیے چبائی یار نے تاکہ بستی تک پہنچ نہ سکے، بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے چھوٹی مصیبت میں مبتلا کر دیا۔ تو بندہ یاد رکھے، بندہ اللہ پر اعتماد کرنا سیکھ جائے۔ تو یہ میرا عنوان نہیں، لیکن میں نے بیچ میں بات عرض کر دی، اس پر بہت سی باتیں ہیں جو آپ کا ہمارا ایمان مضبوط کرتی۔ بس دو جملوں میں اتنا سمجھ لے، خدا جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے، خدا اپنے بندے کے حق میں کبھی برا نہیں کرتا۔ جب میری ماں میرے حق میں برا نہیں کرتی، نہ سوچتی ہے، تو میرا مولا جو کروڑوں ماؤں سے زیادہ مجھ سے پیار کرتا ہے، آخر وہ میرے حق میں برا فیصلہ کیوں کرے گا؟ اور وہ میرے حق میں برا فیصلہ کیوں کرنے لگا؟ ایک بزرگوں کو کسی نے گالی دی تو مسکرا پڑے، کسی نے کہا یہ گالی سن کے بھی کوئی ہنستا ہے، کہ یار کی رضا اگر اسی میں کوئی ہمیں گالی دے تو پھر ہمیں مسکرانا نہیں تو پھر کیا ہے؟ اس لیے کہ گالی اس نے دی، گنہگار ہو گیا، اور گالی ہمیں پڑی، ہمارے مرتبے اللہ کی بارگاہ میں بلند ہو گئے۔ ایک مرتبہ مروان نے حضرت امام حسن کو گندی گالی دی، فرمایا میں تجھے جواب نہیں دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر جواب دیا تو میرا اجر کم ہوگا اور تیرا عذاب کم ہوگا، نہ تیرا عذاب کم کرنا چاہتا ہوں نہ اپنا اجر کم کرنا چاہتا ہوں، اس لیے واویلا نہ